بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصفہ آن لائن کورسز کی طرف سے عقائد کورس کا 5واں سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو ذکر کریں گے ملحدین کا خاص ہدف کیا ہے اور نشانے پر کون سا مذہب ہے۔ دوسری بات یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اس کے جال کے اندر کس طبقے کے لوگ زیادہ پھنسے اور مرد اس کے جال میں زیادہ آئے یا عورتیں، اور اس طرح آخر میں پھر ان کے بنیادی ماخذ کا ذکر کریں گے کہ وہ دلائل وغیرہ کہاں سے لیتے ہیں اور کن کتابوں اور کن جگہوں کو بنیاد بنا کر وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنے الہادی نظریے کو پھیلاتے ہیں۔ تو آتے ہیں پہلی بات کی طرف کہ اس کے خاص ہدف کون سا مذہب ہے۔ تو یہ بات بھی اچھی طرح جان لیں کہ ویسے تو تمام مذاہب ملحدین کے خاص نشانے پر ہیں، لیکن اس کا خاص ہدف جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا تمسخر تمام ملحدین گروپوں کا مشترکہ مقصد ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ اپنا اصل حریف اسلام کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیشتر مناقشے اور اعتراضات اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ اسلام کے خلاف ہی ہمیشہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اب تک انٹرنیٹ پر اس قسم کے قریب 500 مناظرے ہو چکے ہیں، جن میں جنت دوزخ کا تخیل، قرآن بحیثیت الہی کلام اور رسالت جیسے موضوعات زیر بحث لائے گئے ہیں۔ ان بحثوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایسی نازیبہ تنقیدیں کی گئی ہیں کہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مصر کے ملحدین نے تو اتنی جرت کر ڈالی کہ قرآن کے طرز پر چند آیات بھی بنا ڈالی، جنہیں قرآن رابسوں کا نام دیا گیا۔ معاذ اللہ، کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخری معرکہ ملحدین اور مسلمانوں کے بیچ ہوگا۔ دجال کا نظریہ بھی الہادی ہوگا، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ الہادی گروپوں میں سے ایک گروپ کا نام یوں ہے، مجھے ملحد ہونے پر فخر ہے۔ اس گروپ کے 27,000 ارکان اور ممبر ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دنیا بھر کے علمی اداروں اور یونیورسٹیوں پر ان کا تسلط اور قبضہ ہے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جس کو میں دوسری بات سے بھی تعبیر کر سکتا ہوں کہ کروں گا کہ شروع میں بتایا کہ دوسری بات یہ کہی جائے گی کہ اس کے جال کے اندر کون لوگ پھنسے، زیادہ تر اس کے جال میں آئے۔ تو جس طرح پہلے تو مرد اس کے جال میں بہت زیادہ پھنسے اور وہ ملحد ہوئے، لیکن ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ماضی کے مقابلے میں آج عالم اسلام میں رفتہ رفتہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی الحاد کے اثرات قبول کر رہی ہیں۔ اس ضمن میں مسلم دنیا کے ملحدین نے یہ طریقہ واردات اختیار کیا ہے کہ انہوں نے نیٹ پر ایسی تعلیم یافتہ مسلمان عورتوں کو جو آزاد خیال اور دین سے بیگانہ ہوتی تھی، خصوصی طور پر اپنی دعوت الحاد کا نشانہ بنایا، اور اسلام میں خواتین کی عصمت کی حفاظت اور ان کے اعزاز و اکرام کے لیے جتنے خصوصی احکامات ہیں، مثلا پردہ کا حکم ہو گیا، عورت کے لیے 4 دیواری کی اہمیت وغیرہ، انہی احکامات کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر اور انہیں اپنی مرضی کا معنی پہنا کر ان کی ذہن سازی کی اور بالآخر انہیں ملحد بنا کر چھوڑا۔ یوں اسلامی دنیا میں مردوں کے ساتھ جدید تعلیم یافتہ عورتیں بھی اسلام کے جداگانہ صنفی احکامات، یعنی جو کہ فطرت کے بالکل قریب انتہائی خوبصورت احکامات تھے، ان کو بنیاد بنا کر خدا کے وجود سے انکار کرنے لگی۔ اس طرح عورتوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ ملحدین کے بنیادی ماخذ کیا ہے، وہ کن چیزوں سے دلیل پکڑتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اسے بھی نوٹ کر لیں گے، تمام ملحدین کا باقاعدہ لٹریچر ابھی نیٹ پر موجود ہے، جس میں نظریہ ارتقاء کے علاوہ جان کوس کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ملحدین کی مقدس کتاب ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرتدین جو اسلام چھوڑ کر ملحد ہوئے، ان کے کچھ خاص آئیڈیل بھی ہیں۔ آئیڈیل ان معنوں میں کہ یہ ان لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ پاک و ہند کے ملحد، یعنی جو پہلے مسلمان تھے بعد میں ملحد ہوئے، وہ اسلامی تاریخ میں سے خصوصی طور پر دور جاہلیت کے شاعر امیہ بن ابی السلط اور 6 صدی ہجری کے مشہور فلسفی اور متکلم ابن رشد، ماضی قریب کے سر سید احمد خان، نیاز فتح پوری اور موجودہ زمانے کے پاکستانی مفکر جاوید غامدی،
مشہور سیکولر تاریخ دان پروفیسر مبارک علی اور مصری ملحد ادیب طٰہٰ حسین کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، خصوصاً عرب ملحدین اسلام کے رد میں امیہ بن ابی سلط کے کلام اور طٰہٰ حسین کی کتاب فی الشعر الجاہلی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جس میں اس نے اسلام اور عربوں کی تاریخ کو مصر کر کے پیش کیا۔ اور لٹریچر کے علاوہ انٹرنیٹ پر ملحدین کا ایک ویڈیو چینل بھی ہے۔ اس الہادی چینل کا نام ہے چینل چیکونی، جس کا آغاز 2006 میں ہوا۔ اس چینل سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 80,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس چینل پر اظہار خیال کرنے والے بیشتر افراد کا کہنا ہے کہ مذاہب کی کوئی حقیقت نہیں، یہ خیالی داستانیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہم پر یہ آشکارا ہو گیا کہ ملحدین کتنی محنت کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں اور اسلام سے نفرت ان کے ذہنوں کے اندر بھری جا رہی ہے۔ اگر اس موقع پر ہم خاموش رہے، ہم نے آواز نہیں اٹھائی، تو وہ اپنے مقاصد میں مزید ترقی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے عقائد کو جان کر پھر ان کے خلاف اسی طرح عقلی انداز میں رد کریں۔ اور دلچسپی یہ آپ کو اسی کورس سے حاصل ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ باقاعدہ صحیح طور پر ان کے رد کا طریقہ عقلی دلائل کے ذریعے سمجھایا جائے گا، تاکہ کسی غیر الحاد ملحد سے آپ کا ٹکراؤ ہو جائے تو آپ اس کا صحیح طرح رد کر سکیں اور اس کے فریبوں میں نہ آ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح